बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। ज़िक्र किताब में आज ज़िक्र होगा एक मुख्तसर से सफ़रनामे का, जिसका उन्वान है इस्तांबुल में 8 दिन। इसे तहरीर किया है जनाब सैयद अज़ीज़ुर रहमान साहब ने। आपकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, आप दरस निज़ामी के फ़ादिल हैं। इसके अलावा आपने कराची यूनिवर्सिटी से सीरत नबी में PhD की डिग्री हासिल कर रखी है। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद से आपका ताल्लुक़ है। उसके जो दावा एकेडमी शोबा सिंध है, उसके आप कराची के इंचार्ज हैं। इसके अलावा आप खुद ट्रस्टी हैं एक और ट्रस्ट ज़वार एकेडमी के, जो काफ़ी दीनी किताबें शाया करते रहता है। लिखना लिखाना अजीज़ साहब की आदत में दाखिल है और वो काफ़ी लिखते हैं और अच्छा लिखते हैं। अब तक 20 के करीब कुतुब लिख चुके हैं और 50 के करीब मकाले तहरीर कर चुके हैं। लेकिन ज़्यादातर का जो मौजू है, वो इनका अपना दिलचस्पी का मौजू है, वो सीरत नबी है। इससे कबल भी आपका एक सफ़रनामा आ चुका है हरमैन कोरोना के बाद, लेकिन ये आपका दूसरा सफ़रनामा है, तकरीबन 244 सफ़हात पर मुश्तमिल। थोड़ा आहिस्ता आहिस्ता सफ़र करते हुए नजर आते हैं और इसमें थोड़ी तवालत हमें ज़्यादा नजर आती है। मसलन 60 सफ़हात ख़त्म होने के बाद तो ये तुर्की के होटल में जाके उतरे हैं, उससे पहले सारी तमहीद चल रही थी। ज़ाहिर इसका अपना एक मज़ा है, उसकी अपनी एक चाशनी है। उसमें अपने पूरी जितनी मालूमात अपने कारी को दे सकते थे, वीज़ा प्रोसेस क्या है, कैसे जाना है, क्या करना है, वो मुहैया की है। देखा अगर जाए तो इस सफ़रनामे के अंदर वो चीज़ें जो उन्होंने दौरान सफ़र एक्सट्रैक्ट की होंगी, वो शायद 20% होंगी। 80% मालूमात तो वो हैं जो मुताले और मुशाहदे से इनके इल्म में पहले ही से थी, या बाद में आके इन्होंने गूगल करके उसको कंप्लीट कर लिया। मसलन इस्तांबुल की पुरानी मस्जिदें, पुराने मकबरे, उसके सारे जोग्राफिया कहाँ है, कैसे हैं, क्या तारीख़ है, जो सहाबा किराम वहाँ पे आए थे उनकी क्या तारीख़ है, ये सारी की सारी चीज़ें एक सय्याह ने अपनी आँखों से नहीं देखी है, बल्कि एक कारी ने अपनी आँखों से पढ़ी है या गूगल करके देखी है और उसको यहाँ पे कंपाइल किया है। लेकिन 20% जो कंटेंट जो इसमें ओरिजिनल है, वो ऐसा है कि जिसमें अजीज़ साहब हमें खुद भी बड़े हैरतज़दा नज़र आते हैं और साथ ही साथ वो अपने कारी को भी थोड़ा-सा हैरान करते हैं। वो इसलिए कि जब अज़ीज़ुर रहमान साहब तुर्की में गए तो बहुत अरसे के बाद, यूँ तो इन्होंने लबनान समेत कई जगह देर की हैं, तुर्की का बहुत शौक़ था और काफ़ी अरसे से ये अरमान था। लिहाजा जब वो तुर्की गए हैं, तो जिस तरीके से एक हाजी अपने साथ अपना मक्का मदीना खुद लेकर जाता है और जब वहाँ जाके असली मक्का मदीना देखता है तो ज़रा कुछ कन्फ्यूज़ हो जाता है, वो उसके ख्वाबों की तरह नहीं होता है। इसी तरीके अज़ीज़ साहब का भी मसला ये रहा है कि इतना अरसा उन्होंने तुर्की जाने के ख्वाब देखे थे कि जब तुर्की गए हैं, वहाँ उन्होंने जो चीज़ों को देखा है, तो उन्हें कई ऐसी नई चीज़ें मालूम हुई जो किताबों के मुताले से इनके इल्म में ना आई थीं, और जो हमारे ज़हन में दूर रहते हुए जो एक तुर्की का इस्तांबुल का नक्शा था, कुछ ऐसी भी चीज़ें इसमें नज़र आती हैं जिससे लगता है कि अज़ीज़ुर रहमान साहब ने जब असली इस्तांबुल को अपने ज़हन के इस्तांबुल से मुख्तलिफ पाया, तो खुद एक बड़ी हैरत में मुब्तला हो गए। इस किताब का एक दिलचस्प हिस्सा इसका अपना दिबाचा भी है, जो इन्हीं के हमनाम किसी अज़ीज़ अब्दुल हसन साहब ने लिखा है। वो लिखते हैं कि सैयद अज़ीज़ुर रहमान की इल्मी जिहाद से बेखबरी और मुनाज़रों से गुरेज के बावजूद कभी कभार उनके जदली मबाहिस में उतरने और मुखालिफ को चारो शाने चित करने की उनकी महारतों के बारे में अपनी कम इल्मी के सबब हम उनकी इल्मी फतूहात पर कुछ कहने की पोजीशन में नहीं है, लेकिन उनके सफ़र निगारी के हम खुले दिल से कायल हैं। सैयद शौकत अली शाह के सफ़रनामे अजनबी अपने देश में के दिबाचा निगार की ये शिकायत बड़ी हद तक वजह है कि लोग सफ़रनामा लिखने के लिए हमेशा दूर दराज के मुल्कों का सफ़र क्यों करते हैं। अपने मुल्क, अपने देश में उन जन्नत नज़ीर खित्तों और बिछड़े हुए इलाकों के अहवाल और बुदुबाश हमारे सफ़रनामा निगारों को मुतासिर क्यों नहीं करते। हाल ही में मोहम्मद खालिद अख्तर ने सिंध के थरी इलाके बिपलू का सफ़रनामा लिखा है और शफीकुर रहमान ने तो GPO और रावलपिंडी से मरी रोड तक के सफ़र का अहवाल अपने हैरान कुन कलमी निगारिश के बदौलत एक जिंदा शाहकार बनाकर पेश किया है। अगर तख़य्युल में जान हो और कलम पर पूरी कुदरत हासिल हो, तो सफ़रनामा लिखने के लिए आपका ईरान या तुरान जाना कोई ज़रूरी नहीं। लिखते हैं कि अज़ीज़ुर रहमान साहब अपने मुल्क में भी छोटे छोटे शहरों की सियाहत और अहवाल के उनके तारीख़ और जोग्राफी और इलाकाई इंफरादियतों को अपना मौज़ू सुख़न बनाते रहे, लेकिन इस दफ़ा उन्होंने इस्तांबुल तुर्की के 8 दिन का अहवाल इस तरह दिखाया है गोया कारी को अपने साथ पावरकाब कर लिया है। सयाहत ये फरमाते रहे और इस्तांबुल की गली कूचों, मस्जिद, आया सूफिया बाग बगीचों और समंदर में चलते फिरते बजरों, फेरियों और जहाज़ों के नज़ारे कारी लेता रहा।
عزیز صاحب لکھتے ہیں کہ مولانا الطاف حسین حالی نے اپنے معروف عالم مقدمہ اردو شعر و شاعری میں تخیل کی غیر متناسب اور حد سے زیادہ توازن سے بڑی ہوئی مقدار کو گھٹا کر سادگی، اصلیت اور جوش بڑھانے کا جو مشورہ دیا ہے، لگتا ہے ادب و تنقید کے راست قاری نہ ہونے کے باوجود محض اپنے مزاج اور طبیعت کے زیر اثر سید عزیز الرحمان صاحب نے اس سے خوب کام لیا ہے۔ تو جناب یہ کتاب 244 صفحات کی کتاب میں سمجھتا ہوں کہ بہت ہی طویل بھی ہے اور بہت ہی مختصر بھی۔ اس سفر نامے کو پڑھتے ہوئے پتہ نہیں کیوں یہ احساس ہوتا ہے عزیز صاحب نے یہ سفر نامہ تحریر کرنے میں کوئی تھوڑا عجلت سے کام لیا ہے۔ اگست کی 13 تاریخ کو پچھلے سال یہ اس سفر سے فارغ ہو کر پاکستان آئے تھے واپس، اور نومبر کے مہینے تک یہ پوری کتاب مجلد حالت میں چھاپ کر قاری کے ہاتھوں تک پہنچانے میں کامیاب ہو گئے۔ اگر کوئی مقابلہ ہو مختصر ترین وقت میں سفر نامہ لکھنے کا تو یقیناً اس کتاب کا شمار کچھ اولین کتابوں میں ہوگا جو بہت تیز رفتاری سے لکھی گئیں، لیکن بہت معذرت کے ساتھ جب انہوں نے اس کو اتنے قلیل وقت میں لکھنا چاہا تو پھر ان کے پاس یہ گنجائش نہ تھی کہ اس کو مختصر کرنے کی کوشش کرتے۔ آپ نے برنارڈ شاہ کا ایک مقولہ تو سنا ہوگا، جنہوں نے اپنے ایک دوست کو 30 صفحات پر مشتمل ایک خط لکھ کر بھیجا اور آخر میں ایک چھوٹا سا جملہ تھا کہ دوست، میرے پاس وقت بالکل نہیں ہے کہ میں تمہیں 2 صفحوں کا مختصر خط لکھ کر بھیجتا، لہذا جلدی جلدی میں یہ 30 صفحات کا خط گھسیٹ کر تمہیں بھیج رہا ہوں۔ اس سفر نامے کے اندر چونکہ 244 صفحات کے کنٹینٹ ضروری تھے، لہذا بہت ساری چیزیں ایسی بھی ہیں کہ اگر عزیز صاحب وہ بیان نہ بھی کرتے تب بھی یہ سفر نامہ اپنی جگہ پہ بہت جامع، بہت خوبصورت اور بہت اچھا محسوس ہوتا۔ بلکہ میں تو کہوں گا کہ کچھ چیزیں تو ایسی ہیں کہ اگر ان کو وقت مل جاتا اپنے مسودے کو دوبارہ پڑھنے کا تو یقیناً وہ اسے نکالنا چاہتے۔ مثلاً جو ذکر انہوں نے کیا ہے اپنے ترکی میں میزبان کا، وہ شاید اس سفر نامے میں اگر نہ کرتے تو زیادہ مناسب ہوگا۔ اب ترکی کا ان کا میزبان شاید کسی پاکستانی مہمان کو اپنا ٹھہرائے گا نہیں، اور اگر ٹھہرائے گا تو قسم دے کے پوچھے گا کہ تم سفر نامہ تو نہیں لکھو گے۔ کیوں؟ قصہ کچھ یوں تھا کہ عزیز صاحب اپنے 2 دوستوں کے ساتھ جو ترکی گئے تو جو ہوٹل انہوں نے کیا وہ قدر مہنگا تھا، 1200 لیرہ اس کا روزانہ کا خرچ تھا۔ تو تیسرے دن کے بعد ان کو ضرورت محسوس یہ ہوئی کہ کوئی سستی جگہ دیکھی جائے، تو ان کے جو وہاں میزبان تھے انہوں نے کچھ راہ چلتے ایک مشورہ دیا کہ اگر آپ چاہیں تو میرے پاس آ جائیے۔ عزیز صاحب نے نہ صرف کی پیشکش قبول کی بلکہ اس کو فالو کیا۔ وہ بعد میں بیچارہ کچھ کتراتا رہا کہ صاحب وہ میرا گھر ایسا ہے کہ آپ کے شاعر شان نہیں ہے، لیکن عزیز صاحب نے کہا بس ایک باتھ روم چاہیے اور سونے کے لیے گدا چاہیے، باقی مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ اس طرح یہ قافلہ ہوٹل سے نکل کے وہاں چلا گیا۔ اب جو چیز اگر میں ہوتا تو یہ شاید کبھی نہیں لکھتا جو انہوں نے احوال بیان کیے۔ سفر نامے میں آپ لکھتے ہیں کہ یہ خالص رہائشی علاقہ ہے جس کے باہر کے حصے میں کچھ دکانیں اور چند ہوٹل بھی ہیں۔ اسٹیشن سے متصل سہیل صاحب کا گودام ہے جس کے باہر کا حصہ دفتر کی صورت میں ہے، جبکہ اندر ایک چھوٹے سے کمرے میں سہیل صاحب اپنی راتیں گزارتے ہیں۔ پیچھے بڑے ہال میں ایک بیڈ کے ساتھ 4-5 گدے، 3-4 تکیے، پانی کی خالی بوتلیں، جوتے، برگر، تولیے، شرٹس اور خالی لفافے، پلیٹیں، کارٹن، خالی ہینگر اور ایسا بہت سا سامان موجود ہے جس کے بارے میں عزیز صاحب نے لکھا، جو اگر انسان تھوڑا سا بھی ذوق رکھتا ہو تو وہ سب کا سب کوڑے دان کا حصہ بنانے میں ایک لمحے کا توقف نہ کرے۔ پھر کہتے ہیں کہ اکیلے رہنے کا یہی حسن ہے، ہر گھر کی ایک شناخت ہوتی ہے، تنہا رہنے والوں کے لیے گھر یا رہائش گاہوں کی یہی شناخت ہے، وہ اسی طرح پھیلے اور بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں۔ بہت کم لوگ ایسے موجود ہیں جو تنہا رہتے ہوئے بھی سلیقے کا ثبوت دیتے ہیں، یہی وہ لوگ ہیں جو اس باب میں خواتین کو بھی مات دیتے ہیں۔ میرا خیال ہے کہ عزیز صاحب کے میزبان جناب سہیل صاحب، جنہوں نے آخری 4-5 دنوں میں اپنے گھر میں ان کو قیام کا موقع دیا، شاید سفر نامے میں اپنے گھر، اپنے کمرے کے بارے میں یہ سب کچھ پڑھ کر بہت زیادہ خوش نہ ہوئے ہوں۔ اصل میں طویل لکھنا اور مختصر لکھنا یہ دونوں اپنی اپنی جگہ پہ فن ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ یوسف اور زلیخا کے قصے پر لوگوں نے 6 والیوم موٹی کتابیں لکھ ڈالی اور لکھنے والے نے پورا قصہ ایک جملے میں بیان کر دیا کہ پدر بود
پسرداشت، گم کر دو باز یافت پیٹ. اگر اس سفر نامے کو تھوڑا مختصر کیا تھا تو یہ اور دلچسپ ہو سکتا تھا. مثلا اس سفر نامے سے ہمیں معلوم یہ ہوا کہ ترکی میں 2 ہوٹل ہیں. ایک بامبے ہوٹل کے نام سے مشہور ہے، بامبے ذائقہ ہوٹل، اور دوسرا ہے لاہوری چٹخارے ہوٹل. دلچسپ بات یہ ہے جو انہوں نے بیان کی کہ وہ جو بامبے ذائقہ ہوٹل ہے اس کے مالکان پاکستانی ہیں، اور جو لاہوری ذائقہ ہوٹل ہے اس کے مالکان ہندوستانی ہیں. شاید بنایا پاکستانی اور ہندوستانی ہوگا، اور بعد میں جب وہ بکا ہے تو اپنے اصل نام کو برقرار رکھا گیا. اس میں تو میرے قاری کے لیے ایک دلچسپی کا سامان ہوگا. لیکن اس کے بعد تقریباً 1.25 صفحات پر مشتمل جو انہوں نے ایک ایک کھانے کے نقل لکھ کے دیے ہیں، شاید قاری کو اس میں اتنی دلچسپی نہ ہو کہ وہاں پہ کیا چیز کتنے کی ملتی ہے. میں آتا ہوں اس سفر نامے کے سب سے اہم حصے کے اوپر، جہاں عزیز صاحب نے ہمیں اس ترکی کے بارے میں بتایا ہے جو شاید ہمارے ذہنوں میں ترکی سے مختلف ہے. ہمارے ذہن میں آج بھی یہی ہے کہ ترکی کے لوگ پاکستان سے بے پناہ محبت کرتے ہوں گے خلافت تحریک کی وجہ سے، لیکن شاید اب وہ نسل جا چکی ہے. اس کتاب کو پڑھ کر احساس یہ ہوتا ہے کہ اب کافی معاملہ آگے بڑھ چکا ہے. ترکی کے اپنے مسائل ہیں، اب ترکی کافی آگے بڑھ چکا ہے، اور ترکی کا بھی مسئلہ سب سے بڑا یہی ہے کہ تارکین وطن جو وہاں کے آباد ہوتے ہیں. تو اب بتاتے ہیں کہ ترکی کا عالم یہ بھی ہے کہ اگر کوئی آدمی ہوٹل کے باہر کھڑا ہو اور پاسپورٹ غلطی سے ہوٹل کے اندر رہ جائے تو اسے اندر سے لا کے دکھانے کی ذات نہیں ہوتی، اس کو پکڑ کے لے آتے ہیں اور اس کو 10-15 دن کے لیے غائب کر دیتے ہیں، اور اس میں پھر پاکستانی غیر پاکستانی کی کوئی تفریق نہیں ہوتی ہے. اکثر لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ملک سے باہر اگر کبھی جائیں تو ترکی میں، ابوظہبی میں، ان سب جگہوں پہ کوئی بزنس کریں، اور ترکی میں بزنس کے بارے میں بہت اچھے خیالات ہیں لوگوں کے. لیکن اس سفر نامے کو پڑھ کے اندازہ یہ لگتا ہے کہ ترکی کے حالات بھی ہماری طریقے سے ہیں، کیونکہ پالیسیز مسلسل تبدیل ہوتی رہتی ہیں، اور کوئی معلوم نہیں تھا کہ کوئی رائے جو آج دی گئی ہے وہ کب واپس لے لیا ہے. چنانچہ اب ترکی بزنس کرنے والوں کے لیے کوئی بہت اچھی قابل رشک جگہ نہیں رہ گیا ہے. کوئی بھروسہ نہیں ہے کب کیا چیز ہو، اور سارے پلان ہمارے چوپٹ ہو کر رہ جائیں. ایسا بتاتے ہیں کہ ترکی کی خاص بات یہ بھی کہ تمام ترک باشندوں کے لیے اور ترکی میں مقیم رہائشی افراد کے لیے تعلیم اور صحت کی بہترین سہولیات ریاست کی طرف سے ملی ہوئی ہیں. آپ یہ بتاتے ہیں کہ وہاں پہ صفائی ستھرائی تو بہت ہے، لیکن سگریٹ نوشی کا اتنا رواج ہے کہ جگہ جگہ سگریٹ کے ٹکڑے زمین پر بکھرے ہوئے نظر آتے ہیں. عزیز صاحب اس بات پر اشارہ کرتے ہیں کہ ترک قوم میں آزادی، اور خصوصاً پچھلے 70-80 سال میں جو آزادی ملی تھی اس کی وجہ سے کچھ زیادہ ہی آزاد خیالی آ چکی ہے. جو ایسی بھی چیزیں ہیں وہاں پہ جو کسی مسلم معاشرے میں اچھی نہیں سمجھی جاتی. مثلا وہاں پہ شراب خانے موجود ہیں. مثلا وہ کہتے ہیں کہ وہاں پہ اب وہ عورتیں بھی نظر آنے لگی ہیں جو رات گئے اپنا کاروبار کرتی ہیں. بحیثیت مجموعی ترکی کے لوگ بہت ایماندار ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن وہاں کے ٹیکسی ڈرائیوروں کو یہ بھی کچھ خاصے نالا نظر آتے ہیں. ظاہر ایک میٹروپولیٹن سٹی ہے اور اس میں بہت ایک سے ایک فراڈ آپ کو مل جائے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ ترکی کا ہے تو وہ ایماندار ہوگا. کچھ عجیب سے حقائق انہوں نے بیان کیے ہیں کہ سلطان صلاح الدین ایوبی کو ترکی کے لوگ بہت ناپسند کرتے ہیں، جبکہ وہاں کے موجود کرد جو ہے وہ ان کے اوپر بڑا فخر محسوس کرتے ہیں اور اپنی دکانوں پر ان کی تصاویر وغیرہ بھی لگاتے ہیں. ایک چیز جو ان کو عجیب سی لگی وہ یہ کہ ان کا خیال یہ تھا کہ ترک بہت ہی ٹھنڈے مزاج کے لوگ ہیں اور لڑنے جھگڑنے والے نہیں ہیں. لیکن جب انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ 2 گروپوں میں لڑائی ہوئی اور جب ایک گروپ نکل گیا تو اس کی مدد کے لیے دوسرا گروپ وہاں پہ آیا اور پھر مارنے والوں کو ڈنڈے لے کے تلاش کرتا رہا. اس قسم کے منظر ان کا خیال تھا کہ شاید مجھے ترکی میں دیکھنے کو نہیں ملیں گے جیسا کہ انہوں نے منظر کو دیکھا. اس سفر نامے کی ایک ایک چیز کو بیان کرنا ذرا مشکل ہے، لیکن اسے پڑھیے گا ضرور، خصوصاً اس کے آخری صفحات، جس سے آپ کو اندازہ ہی ہوگا کہ ترکی اب وہ ترکی نہیں ہے، ترکی بہت تیزی سے بدل رہا ہے. یاد چاہتا ہوں. اللہ حافظ.